بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ عمران خان پر حملے کی FIR درج نہ ہونے پر سپریم کورٹ کا اظہار برہمی، پنجاب پولیس کو 24 گھنٹے میں مقدمہ درج کرنے کا حکم۔ روس یوکرائن جنگ میں شدت، پچھلے چند روز کے دوران سینکڑوں یوکرائنی فوجیوں اور ان کے اتحادیوں کو ہلاک کرنے کا روس کا دعویٰ۔ روزہ حضرت شاہ چراغ میں دہشت گردانہ حملے کی مزید تفصیلات، حملے میں ملوث بیشتر دہشت گرد عناصر گرفتار۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان پر حملے کی FIR درج کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق PTI کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کے دوران سابق وزیر اعظم کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان پر حملے کا مقدمہ تاحال درج نہیں ہو سکا ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے IG پنجاب کو حکم دیا ہے کہ وہ 24 گھنٹے کے دوران حملے کی FIR درج کریں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر مقدمہ درج نہ ہوا تو از خود نوٹس لیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ کرمنل جسٹس سسٹم کے تحت پولیس خود FIR درج کر سکتی ہے۔ اس دوران IG پنجاب کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت نے FIR درج کرنے سے منع کیا ہے۔ سپریم کورٹ کا یہ حکم ایسے وقت میں آیا ہے کہ جب اتوار کو عمران خان نے الزام لگایا تھا کہ ان پر حملے کی FIR کی راہ میں ایک سینئر فوجی افسر کی نامزدگی مانے ہے۔ 3 نومبر کو عمران خان پر حملے کے بعد اب تک FIR درج نہ ہونا پاکستان میں موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ روس یوکرائن جنگ میں شدت کی خبروں کے درمیان روسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ کئی سیکٹروں پر یوکرائنی فوج کے حملے ناکام اور سینکڑوں یوکرائنی فوجیوں اور ان کے امریکی و برطانوی اتحادی فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ روسی وزارت دفاع کے ترجمان ایگور کناشنکوف نے بتایا ہے کہ پچھلے چند روز کے دوران جنگ یوکرائن کے مختلف محاذوں پر کئی حملوں کو ناکام بنایا گیا ہے اور کم سے کم 700 یوکرائنی فوجی، یوکرائنی انتہا پسند اور ان کے غیر ملکی ساتھی مارے گئے ہیں، جن میں 40 امریکی اور برطانوی فوجی بھی شامل ہیں۔ اور ان کا کہنا تھا کہ جمہوریہ دونیسک میں ایک اسلحہ گودام کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں وہاں موجود 350 سے زائد امریکی ہیمارس اور سمرچ میزائل تباہ ہو گئے۔ روسی وزارت دفاع کے ترجمان کے مطابق اس دوران ہونے والی لڑائی میں کم سے کم 70 یوکرائنی ڈرون طیارے بھی مار گرائے گئے ہیں۔ روسی وزارت دفاع کے ترجمان نے مزید کہا کہ یوکرائنی فوج نے جمہوریہ لوگانس میں کوبیانسک سیکٹر پر ہمارے مورچوں کو ہٹانے کی کوشش کی، جسے پوری طرح ناکام بنا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ دونیسک کے جانب پیش قدمی کرنے والے یوکرائنی دستے کو بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اس کے کم سے کم 70 فوجی اس جنگ میں مارے گئے ہیں۔ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے روسی صدر کے معاونین سے خفیہ بات چیت کی ہے۔ اس بات کا انکشاف روزنامہ وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی تازہ اشاعت میں کیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سولیوان نے یوکرائن کے معاملے میں روسی صدر کے بعض معاونین سے خفیہ مذاکرات کیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق جیک سولیوان نے روسی صدر کے خارجہ پالیسی ایڈوائزر یوری یوشاکوف اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نیکولائی پیتروشیف سے رابطے کیے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے روسیوں کے ساتھ خفیہ مذاکرات کا مقصد بحران یوکرائن کے حل کے لیے سفارتی چینلوں کو کھلا رکھنا بتایا گیا ہے۔ یہ دعویٰ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب امریکہ جنگ یوکرائن کے بہانے روس کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے جمعے کے روز کیوو میں یوکرائن کے صدر سے بھی ملاقات کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے قائم
100 نامی خلائی راکٹ کے کامیاب تجربے کو قومی طاقت اور نوجوان سائنسدانوں کی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت قرار دیا ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا ہے کہ قائم 100 نامی خلائی راکٹ یا اسپیس لانچر کا کامیاب تجربہ ایران کے نوجوان سائنسدانوں کی صلاحیتوں اور قومی اقتدار اعلیٰ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے نوجوانوں نے یہ کامیابیاں تمام تر دباؤ اور پابندیوں کے باوجود حاصل کی ہیں، اور اس اقدام نے اس قوم کے جانے پہچانے دشمنوں کو جھنجھلاہٹ کا شکار اور ہذیان گوئی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ واضح ہے کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے ہفتے کے روز قائم 100 نامی خلائی راکٹ کا تجربہ کیا ہے۔ یہ 3 اسٹیج سیٹلائٹ کیئر راکٹ 80 کلو گرام کے سیٹلائٹس کو سطح سمندر سے 500 کلومیٹر کی اونچائی تک خلا میں پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران کی وزارت انٹیلیجنس نے شیراز میں حضرت شاہ چراغ کے حرم مطہر میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے بارے میں مزید تفصیلات بتائی ہیں۔ ایران کی وزارت انٹیلیجنس نے اعلان کیا ہے کہ تحقیقات کے نتیجے میں شیراز کے مجرمانہ اور دہشت گردانہ حملے میں ملوث تمام عناصر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ ایران کی وزارت انٹیلیجنس کے اہلکاروں نے ایران کے مختلف علاقوں میں دہشت گردانہ حملوں کے لیے ملک کی سرحدوں میں داخل ہونے والے دیگر تمام عناصر کو بھی گرفتار کر لیا ہے، جن کی تعداد 26 رہی ہے، جن میں غیر ملکی بن جملہ جمہوریہ آذربائیجان، تاجکستان اور افغانستان سے تعلق رکھنے والے عناصر شامل ہیں۔ ان دہشت گردوں کو ایران کے مختلف صوبوں میں جملہ فارس، شیراز، البرز، کرمان، قم اور خراسان جنوبی سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ایران کی وزارت انٹیلیجنس نے حضرت شاہ چراغ کے دہشت گردانہ حملے کے ذمہ داروں سے انتقام لیے جانے پر زور دیا ہے۔ واضح ہے کہ ایک تکفیری دہشت گرد نے شیراز میں حضرت شاہ چراغ کے روضہ مبارک کے اندر زائرین اور نمازیوں پر اچانک فائرنگ کر دی تھی، جس کے نتیجے میں 2 بچوں سمیت 13 افراد شہید اور 30 دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے غرب اردن کے مختلف علاقوں پر حملے کیے اور کم سے کم 20 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے مختلف علاقوں سے جن فلسطینیوں کو گرفتار کیا ہے ان میں اکثریت جوانوں کی ہے۔ فلسطینی ذرائع نے اسی طرح صہیونی فوجیوں کی حمایت سے مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی پر صہیونی انتہا پسندوں کی جانب سے دعویٰ بولے جانے کے واقعے کی تصاویر نشر کی ہیں۔ فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی انتہا پسند غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں کی مدد سے مقبوضہ بیت المقدس میں مسلمانوں کے قبلہ اول کی بے حرمتی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کے فوجی اپنے شرمناک اور توسیع پسندانہ مقاصد کے حصول کے لیے آئے دن فلسطین کے مختلف علاقوں کو جارحیت کا نشانہ بناتے رہتے ہیں، جس میں روزانہ فلسطینیوں کی ایک تعداد شہید و زخمی ہو جاتی ہے اور یا پھر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ شامی ذرائع نے خبر دی ہے کہ ترکی کے ڈرون طیاروں نے شام کے مختلف علاقوں میں جملہ قامشلی اور رقہ کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق ترکی کے ڈرون طیاروں نے رقہ کے شمال میں عین العیسیٰ کے مشرقی علاقے میں واقع الارتوازیہ میں شام کی ڈیموکریٹک فورس کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا ہے۔ اس حملے میں شام کی ڈیموکریٹک فورس کا ایک اہلکار ہلاک اور 2 دیگر زخمی ہو گئے۔ شمال مشرقی شام میں بھی قامشلی کے علاقے میں ترکی کے ڈرون طیاروں نے ایک کار کو نشانہ بنایا، جس میں ڈیموکریٹک فورس کا ایک کمانڈر ہلاک اور 3 عام شہری زخمی ہوئے ہیں۔ ترکی دہشت گردوں کا تعاقب کرنے کے بہانے سے گزشتہ 2.5 برسوں سے شام کے مختلف علاقوں پر حملے کر رہا ہے اور اس نے اس ملک کے کچھ علاقوں پر قبضہ بھی کر رکھا ہے۔ ترکی نے شام میں 100 سے زائد فوجی ٹھکانے بھی بنا رکھے ہیں، جبکہ شام کی حکومت نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے چیئرمین کے نام اپنے الگ الگ مراسلوں میں شام کے علاقوں پر ترک فوج کے اس قسم کے حملوں پر
شدید احتجاج کیا ہے۔ جارح سعودی اتحاد نے یمن کے صوبے الحدیدہ کے مختلف علاقوں کو کئی بار وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ یمن کے صوبے الحدیدہ میں مسلح افواج کے آپریشنل روم نے اعلان کیا ہے کہ جارح سعودی اتحاد کے جاسوس طیاروں نے الحدیدہ میں الجبلیہ، مقبنہ اور حیث کے فضا میں گشت زنی کی ہے۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ جارح سعودی اتحاد نے الحدیدہ میں حیث اور الجبلیہ کے علاقوں کو ڈرون طیاروں اور جنگی ہتھیاروں سے 6 بار جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ سعودی اتحاد کی جانب سے ہمیشہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی جاتی رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی کوششوں سے 2 بار جنگ بندی کی مدت میں توسیع بھی کی گئی ہے اور دوسری بار کی مدت 2 اکتوبر کو ختم ہو گئی ہے۔ اب تک 6 ماہ تک جنگ بندی رہی ہے، جبکہ اس دوران سعودی اتحاد یمن کو مسلسل جارحیت کا نشانہ بناتا رہا ہے۔ اس سے قبل کے مذاکرات کار وفد کے سربراہ محمد عبدالسلام نے کہا تھا کہ یمنی فریق کا موقف یمنی قوم کے حق میں اور بالکل منطقی رہا ہے اور جنگ بندی کی شکست کی وجہ خود سعودی اتحاد میں شامل جارح ممالک ہیں۔ اس درمیان صورتحال کو مزید بحرانی بنائے رکھنے کے لیے یمن میں موجود دہشت گرد امریکی فوجیوں کے مشکوک اقدامات کا سلسلہ بھی بدستور جاری ہے۔ سعودی عرب کی فضائیہ کا F-15S جنگی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ سعودی وزارت دفاع کے ترجمان ترکی المالکی نے واقعے کی تصدیق کی ہے اور بتایا ہے کہ طیارہ ٹریننگ مشق کے دوران تکنیکی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہوا ہے۔ ترجمان سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ طیارے کے حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سعودی وزارت دفاع کے ترجمان نے مزید بتایا کہ طیارے میں سوار دونوں اہلکار طیارہ گرنے سے پہلے نکل گئے تھے۔ ترجمان سعودی وزارت دفاع کا یہ بھی کہنا ہے کہ F-15S طیارہ گرنے کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ شمالی کوریا نے امریکہ اور جنوبی کوریا کے خلاف میزائل حملوں کی مشق انجام دینے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکہ اور جنوبی کوریا کی فضائی مشقوں کے 2 روز بعد شمالی کوریا نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے حالیہ میزائل تجربے کے دوران مذکورہ دونوں ملکوں کے خلائی میزائل حملے کی ریہرسل کی ہے۔ ادھر جنوبی کوریا نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ شمالی کوریا کے ایک میزائل کے کچھ ٹکڑے اسے اپنے ساحلوں پر دکھائی دیے ہیں۔ شمالی کوریا کی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے امریکہ اور جنوبی کوریا کی کشیدگی پیدا کرنے والے اقدامات کے مقابلے میں جنوبی کوریا کے ایک بڑے شہر فضائیہ کے اڈوں اور ہوائی جہازوں پر حملے کی مشق کی ہے۔ شمالی کوریا نے جنوبی کوریا کے شہر اولسان کے ساحلوں کی سمت جہاں ایٹمی بجلی گھر اور بڑا انڈسٹریل زون واقع ہے 2 کروز میزائل داغنے کا بھی دعویٰ